اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جمعرات کے دن یاسین کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے مالا مال ہو جائے گا۔ اس عمل کو اسم اعظم کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری حاجات دلی مرادیں پوری ہو جائیں گے، وہ یہ یاسین کا عمل ضرور کرے۔ یاسین کا عمل جمعرات کے دن کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کو زندگی میں کبھی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، یاسین ایک حروف مقطعات ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کا معنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ امت پر اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا۔ آپ نے عموماً گھروں میں، دکانوں پر لوح قرآنی لگی ہوئی دیکھی ہوگی، جس پر الف لام میم، یاسین، حامیم، یہ حروف مقطعات کی لوح قرآنی ہوتی ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس راز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، جس کے معنی صرف اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پتہ ہے۔ لیکن اس کے کمالات اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا کسی عام مسلمان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ان کو جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس وظیفے کا جو طریقہ بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس عمل کی کوئی خاص سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آج جمعرات کا دن ہے، آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر لوح قرآنی دکانوں، گھروں اور دیواروں پر لگی دیکھی ہوگی۔ یہ قرآنی لوح لٹکانے سے گھر سے جادو، جنات، نظر بد، حسد، فساد اور تمام طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو، کیونکہ ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی شیطانی اور جناتی آفات ہوتی ہیں جو ہماری سوچ سے باہر ہوتی ہیں۔ لوح قرآنی گھر میں لگانے سے یہ تمام شیطانی اور جناتی آفات گھر سے دور ہو جاتی ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اور جمعرات کے دن جو بندہ سورۃ یاسین کا یہ عمل کرتا ہے، وہ رب کریم سے جس حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، جمعرات کے دن یہ عمل کر کے رب کریم سے مانگ کر دیکھ لے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھے ہیں تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ قرآن مجید میں ہر زیر زبر، ہر حرف کا معنی موجود ہے، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جن کا لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور ان چند الفاظ کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ کئی جگہوں پر آئے ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین، حامیم، عین سین قاف۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کے معنی، جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتا ہے۔ یہ راز ہیں، لیکن ان کو پڑھنے والا رب کریم سے ذکر کر کے تنہائی میں بیٹھ کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ جو میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، بندشوں نے گھیر رکھا ہے، جن کے گھروں میں بے برکتی، بے سکونی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ آج کے دن، آپ جمعرات کے دن فجر کے بعد یہ عمل کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ جس کو جیسے جب جہاں موقع ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میری ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں جو اپنی بیٹی کے نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے نصیب ہمیشہ کے لیے چمکتے رہیں، ہمیشہ کے لیے روشن رہیں، تو یہاں یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں گا۔ رب کریم نے چاہا تو بیٹیوں کے بہترین رشتے بھی خود چل کر آئیں گے، اور بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جا چکی ہیں وہ ایسی خوش بسیں گی کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے،
قرض ایک ایسی بلا ہے جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ یہ قرض کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام قرض سے نجات دے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز دے گا۔ غیب اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین کو جمعرات کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دیں گے۔ جمعرات کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا دن ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ ایسے افراد جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ رب سے جس نے بھی اپنی جھولیاں بھری ہیں جمعرات اور جمعے میں ہی بھری ہیں۔ جمعرات اور جمعے کے دن ایسی گھڑیاں آتی ہیں جن پر قبولیت کی مہریں لگتی ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ کو اس عمل کے کمالات اور معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو تو جب آپ کسی بند گلی میں چلے جائیں، جب آپ کو کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو تو جمعرات کے دن یہ سورۃ یاسین کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جمعرات کے دن صرف 3 بار یاسین پڑھنے سے مل جائے گا۔ مصیبتیں زندگی سے نکل جائیں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہ عمل اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اگر آپ رب کی عظمت کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، آپ رات کو یا دن کو کسی بھی وقت کی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کبھی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ دھیان اور توجہ کے ساتھ ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اس کا بھرپور نفع حاصل ہو سکے۔ آپ نے جمعرات کے دن مکروہ اوقات کے علاوہ، یعنی کہ وہ اوقات جس میں نفل ادا نہیں کی جا سکتی، آپ نے مکروہ اوقات کے علاوہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ جب آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں، ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ یہ عمل نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ ڈسٹرب نہ کیا جا سکے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی نشست میں سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیں تو اس کا بہت ہی زیادہ نفع ہے۔ آپ یہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت یہ ایک مرتبہ عمل کرنے سے پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو دہرا بھی سکتے ہیں، اس عمل کو 2 یا 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی ہو۔ اگر آپ کا مقصد نیک ہے اور جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ اللہ کے نام کو اپنے جائز مقاصد کے لیے پورے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا نام آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ خیال رکھیں کہ آپ کی نیت نیک ہو، آپ کی حاجت نیک ہو، آپ کی شریعت کے مطابق حاجت ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا نقصان کرنے کے لیے آپ کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کریں، اس طرح سے آپ کو الٹا نقصان پہنچے گا اور آپ کا گھر میں بربادی آئے گی۔ تو آپ نے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی عمل کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، اپنی حاجتوں کو شریعت کے مطابق رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے بہا خزانوں
کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر دعا، ہر فریاد کو پورا کرتا ہے، وہ کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ میرا اللہ بہت زیادہ غیرت والا ہے، وہ اپنے در سے کسی بھی مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کا طریقہ، اس عمل کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور دعاؤں میں میرا بھی حصہ رکھیے گا، اور درود پاک کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، دعاؤں کا محتاج رہا کیجیے گا، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیریں اور برکتیں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کیجیے گا، اور مزید اعمال اور وظائف کے لیے میرے اس چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔